آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ بوڑھے ہوں گے، جنت میں تو سب جوان ہوں گے، لیکن جو دنیا کے اندر بڑھاپے میں مر گئے ہیں، اللہ رب العزت جنت کے اندر ابو بکر اور عمر کو بوڑھوں کا سردار بنا دیا۔ جو نوجوانی میں مر گئے، اللہ رب العزت نے حضرت حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت ابو بکر اور عمر کو، یہ دونوں حدیثیں ترمذی میں ہیں، ابو بکر اور عمر کو جنت کے بوڑھوں کو اور بزرگوں کا سردار بنا دیا۔ تیسری حدیث یہ بھی ترمذی میں، فرمایا کہ پوری اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی جنت میں عورتیں چلی جائیں گی، ان تمام کا سردار سیدہ فاطمہ کو اللہ نے بنا دیا۔ فضائل ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے فضائل بیان فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو بنا دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت! اس حضرت عمر کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح حضرت امام حسن کی شہادت اس سے پہلے ہوئی، جن کو زہر دی گئی تھی، زہر۔ ان کوفیوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کوفیوں نے حضرت حسن کو شہید کیا زہر دے کر، اور ان کوفیوں نے سیدنا حسین کو بھی شہید کر دیا۔ اور یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آیا، ابھی جبرائیل امین آیا، اور انہوں نے مجھے وہ خون اور مٹی بھی دکھا دیے حضرت حسین جہاں شہید ہوں گے۔ شہادت کا مقام اللہ رب العزت نے حسین کو دینا تھا، اور یاد رکھیں یہ مقام ویسے نہیں ملتا۔ یہ جو ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں نا، جہاں بھی مسلمان مظلومانہ طور پہ جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی شہید ہو جائیں، یہ شہادت ویسے نہیں ہوتی۔ قرآن نے ان کو کہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق کھائے دیتے، یعنی اللہ رب العزت ان کو رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، اور رزق ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ زندہ کیسے ہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ زندگی ان کو کیسے عطا کر دی گئی ہے۔ تو ان شہداء کے بارے میں چمے گوئیاں، یا شہداء کے بارے میں ان کو غلو کر کے آسمان تک لے جانا کہ اللہ سے بھی بڑھ گئے، رسول اللہ سے بھی بڑھ گئے، یہ بھی غلط، اور پھر ان شہداء کو نیچے تک لے جانا، یہ بھی غلط۔ اعتدال میں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہم چلیں۔ اور پھر یاد رکھیں، آج ہم حسینی ضرور کہلاتے ہیں، لیکن حسینی اعمال ہمارے اندر نہیں ہوتے۔ سچی بات یہ ہے، کسی بھی آدمی سے پوچھیں نا، بھائی آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، ہر آدمی کہے گا مجھے یزیدی کہہ رہے ہو۔ یزید سے نفرت کیوں؟ کردار کی وجہ سے۔ اچھا بھائی حسینی ہیں؟ جی حسینی ہوں۔ اچھا بھائی حسین نے تو کبھی نماز قضا بھی نہیں کی تھی۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ کے نبی قرآن کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہے نا، تو مجھے مطالعہ بہت زیادہ کرنا پڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا کتنی ہوئی زندگی میں، ابو بکر صدیق نے کتنی قضا کی، عمر فاروق نے کتنی کی، تو حسین کی بات آئی تو حسین نے صرف اور صرف زندگی میں 9 نمازیں قضا ہوئیں، اور فوراً بعد میں پڑھتے تھے، یا بیماری کی وجہ سے ہوئیں یا کسی اسفار کی وجہ سے ہوئی، پتہ نہ چلا۔ نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، سجدہ کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، اخلاق والے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ کردار ہیں۔ ایک بابا وضو کر رہا تھا، بابا حسن اور حسین دونوں دیکھ رہے تھے کہ بابا وضو غلط کر رہا ہے۔ جب وضو کر کے باہر آئے تو بابا کو عرض کرنے لگے کہ بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، دیکھیں صحیح کس کا ہے۔ تو حسن نے بھی وضو فرمایا، حسین نے بھی وضو فرمایا،
تو بابے نے کہا آپ دونوں کا صحیح ہے، میں غلط ہوں. یہ اخلاق ہے. یوں کہہ سکتے تھے کہ بابا وضو غلط کر رہے تم، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ عمر میں بڑے ہیں تو ان کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ میں بھی وضو کرتا ہوں، حسین بھی وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد بابا سے پوچھ لیتے ہیں، وہ خود ہی بتا دے گا کہ بھائی تم دونوں صحیح ہو، میں غلط ہوں. یہ اخلاق ہے. ایک دفعہ حسن اور حسین کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے فرمایا حسین، آپ چھوٹے بھائی ہو نا، حسین آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو آپس میں اختلاف رکھنے والے ہیں، جو پہلے چل کے جائے گا جنت میں پہلے جائے گا، آپ کو پتہ ہے؟ تو حضرت حسین کھڑے ہو گئے، جیسے دوڑ لگانے تو حسن بھی چل پڑے. انہوں نے فرمایا کہ جنت میں بھی پہلے جاؤں گا، جنت میں تم بھی پہلے جاؤ گے. دونوں گلے لگا لیتے ہیں. اختلاف کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے نا، لیکن ابو ہریرہ نے جیسے حدیث سنا دی تو عمل کر گزرے. اور آج ہم جتنا سنتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، اسی طرح غیبت چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح بہتان چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں. ہم حسینی بنیں. حسینی کردار سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں بنتا. آپ کربلا کا واقعہ پورا آپ پڑھیں، اللہ کی قسم تاریخی نظر آئے گی، حدیث نہیں ہے. 1500 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، 1500 کتابوں سے اوپر. ہر بندے نے اپنے زاویے سے کتاب لکھی ہے، ہر بندے نے اپنی سوچ سے لکھی ہے، لیکن کردار کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ حسین کا وہ کردار کیسے تھا، حسین معاف کرنے والا کیسے تھا، حسین اور حسن دونوں معاف کرنے والے کیسے تھے. یہ کردار کسی نے بھی بیان نہیں کیا. تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بنیں، ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی اتباع کریں. ہم جتنے بھی واقعات سنتے ہیں نا مظلومانہ، جو کچھ بھی بالکل سچے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بھائی اور بھی شہید ہوئے. ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے، ان کے سگے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں. عمر بن علی بھی شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی شہید ہوئے، عبید اللہ بن علی بھی شہید ہوئے، جعفر بن علی بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح حسین بن علی بھی شہید ہوئے، اور 2 اور کے نام مجھے ابھی نہیں آ رہے. 9 بھائی ایک ہی وقت میں شہید ہوئے، اسلام کے لیے ہوئے، لیکن ان کا کردار سب کا اعلیٰ قسم کا تھا. ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے بنے، پھر ہم حسینی کہلانے والے ہیں. ورنہ بھائی کردار نہیں ہے تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی بھی ہوں، میں علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں، میں محمدی بھی ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے طریقے میں نہ چلیں، میں محمدی کیسے کہلوا سکتا ہوں؟